السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق امان ایڈوکیٹ۔ مشکور ہوں کہ آپ وقت نکال کے میرا یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں اور ہماری گفتگو سنتے ہیں، ہمارا تجزیہ سنتے ہیں اور اپنے کمنٹس کے ذریعے سے اپنی رائے کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ ناظرین، آج بہت سارے موضوعات ہیں۔ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے کہ جس میں خبروں کی کمی نہیں ہوتی۔ آج جو پورے ملک میں گزشتہ کئی دنوں سے بجلی کے ناجائز بلوں اور ناجائز اور بے پناہ ٹیکسز کے اضافہ کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں۔ آج ابھی میں سن رہا تھا ٹیلی ویژن پہ کہ ایک ماں نے اپنا بل ادا کرنے کے لیے گھر کی چیزیں بیچیں، 10,000 روپے کا بل ادا کیا، اس کے باوجود بجلی بحال نہیں ہوئی تو اس نے اپنے بچوں کے سامنے مجبور ہو کے خودکشی کر لی۔ اسی طرح سے آج کی خبر تھی کہ ایک باپ نے خودکشی کر لی۔ اسی طرح سے گزشتہ دن کی خبر تھی کہ ہمارے یہاں پنڈی اسلام آباد کھنہ پل سے ایک بزرگ آدمی انہوں نے خودکشی کے لیے چھلانگ لگائی۔ ایسی صورتحال ہے کہ لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ روٹی کھائیں، بجلی کا بل بھریں، اپنے گھر کا کرایہ دیں، اپنے آگے پیچھے آنے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کے لیے اگر کوئی موٹر بائک یا گاڑی کسی کے پاس ہے اس میں پیٹرول ڈالیں یا کیا کریں، وہ کیسے زندہ رہیں۔ ناظرین، اس وقت جو سب سے بڑا ظلم میری دھرتی کے ساتھ، دھرتی ماں کے ساتھ اور پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ سچ بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ جھوٹ پہ جھوٹ، ملمت سازی پہ ملمت سازی کی گئی ہے۔ جو کل تک لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں اور پاکستان کو مشکلات میں سے نکال لیا ہے، وہ مشکل فیصلے یہ سمجھ آئی کہ انہوں نے اپنے مقدمات ختم کیے، اپنے ساتھیوں کے مقدمات، اپنے اتحادیوں کے مقدمات ختم کیے، نیب کو اس کے دانت نکال کے اپنے آپ کو نکال لیا اور اس کے بعد پھر نیب کو انہوں نے اور ایف آئی اے کو اپنے مخالفین کے اوپر لگا دیا انہیں ختم کرنے کے لیے۔ ناظرین، جو آج راولہ کوٹ میں ایک بڑا ہی عجیب و غریب سچی بات ہے کہ دل دکھتا ہے ایسی چیزیں سن کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر نے پہل کی ہے بجلی کے ایشو پہ، وہاں سٹرائک سب سے بڑی ہوئی اور پھر مظاہرے بھی ہوئے اور سارا کچھ ہوا، بل جلائے گئے۔ آج جو راولہ کوٹ کا وہاں کا میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں آج بہت بڑے احتجاجی مظاہرے ہوئے، ہڑتالیں ہوئی، سارا کچھ ہوا اور لوگوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم محکمہ واپڈا کے بجلی کے محکمہ کے کھمبے اپنی زمینوں، اپنی جائیدادوں میں سے اکھاڑ پھینکیں گے کہ جس میٹر کو ہم خرید کے لگاتے ہیں اس کا کرایہ واپڈا ہم سے وصول کرتا ہے، حکومت ہم سے وصول کرتی ہے، اور ہماری زمینوں پہ عرصہ دراز سے کھمبے لگے ہوئے ہیں اور وہ ان کھمبوں کے ذریعے سے کروڑوں اربوں روپے سرکار کماتی ہے یا محکمہ کماتا ہے۔ خود تو عیاشیاں کرتے ہیں، موج میلہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ دیے بغیر ہماری زمین استعمال کرتے ہیں، سرزمین استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر ٹیکسز کا بوجھ ہے۔ ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جو سب سے بڑا جرم ہے وہ ان 16 جماعتوں نے یا 13 جماعتی اتحاد نے کیا کہ انہوں نے بروقت الیکشن نہیں کروائے، پچھلے جو ضمنی الیکشن تھے یا جو پنجاب اور کے پی کے الیکشن تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اگلے الیکشن جو جنرل الیکشن کی میں بات کرتا ہوں جو 2023 میں ہونے تھے، اس الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے، لمبا عرصہ لگانے کے لیے، آپ کو یاد ہے فضل الرحمان صاحب کیا کہتے تھے کہ الیکشن تب ہوں گے جب ہم چاہیں گے۔ زرداری نے کہا الیکشن تب ہوں گے جب میں چاہوں گا۔ نون لیگ والے ایک سے لے کر ایک تک سارے کے سارے ایک جیسے ہی ہیں، وہ یہ کہتے تھے الیکشن تب ہوں گے جب لیول پلینگ فیلڈ وہ ہو جائے گی اور ترازو کے پلڑے برابر ہوں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے نوسرباز 13 جماعتوں والے یہ الیکشن بر وقت نہیں چاہتے تھے، اور الیکشن نہ چاہتے ہوئے انہوں نے نئی الیکشن بر وقت کروانے تھے، نہ پچھلے الیکشن کروائے اور نہ اگلے بر وقت کروانے تھے۔ اسی لیے انہوں نے الیکشن کمیشن کو شتر بے مہار کیا، الیکشن کمیشن کو بے پناہ اختیارات دیے، اور جاتے جاتے تقریباً خالی قومی اسمبلی ہوتی تھی اور
سینٹ میں پھر بھی تھوڑا بہت کوئی مقابلہ ہوتا تھا، لیکن قومی اسمبلی میں 10 12 15 لوگوں نے جو ایسے 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 چٹکی بجانے میں شاید ٹائم لگا، اس سے پہلے انہوں نے بل پاس کیے۔ وہ قانون سازی کیا تھی؟ وہ قانون سازی اپنے مقدمات ختم کرانے، دوسروں کے لیے گڑھے کھودنے، اور تیسرا الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنے اور صدر مملکت کے اور باقی بہت ساری جگہوں کے اختیارات کم کرنے کی قانون سازی تھی۔ اور آج وہ منافق جماعتیں، وہ منافق شخصیات، وہ خواجہ آصف نے کہا تھا کچھ شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن لگتا ہے کہ وہ اس سے آ رہی ہیں۔ وہ بھی بڑھ بڑھ کے، جو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا جب انہوں نے جذبہ دیکھا، لوگوں کا جب انہوں نے غصہ دیکھا، لوگوں کے جذبات دیکھے، تو وہ بھی بے شرمی ڈٹائی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی احتجاج میں شامل ہو جائیں۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، اور تم کس چیز کے احتجاج میں شامل ہو؟ تم نے ہی تو یہ سارا ظلم کیا ہے، وہ تم ہی تو ہو جنہوں نے قوم کو قتل کیا ہے، تم ہی تو ہو تو جنہوں نے ایک چلتی بھلی چنگی حکومت کو ہٹایا راتوں رات۔ تم نے سپریم کورٹ کو استعمال کیا، تم نے الیکشن کمیشن کو استعمال کیا، تم نے وزارت خزانہ کو، وزارت داخلہ کو، وزارت خارجہ کو، سارے استعمال ہوئے، اور اس پاکستان کی بربادی نکال کے آپ لوگوں نے رکھ دی۔ اور اب کہتے ہیں کہ ہم بھی، کوئی کراچی سے اٹھ کے کہتا ہے کہ ہم بھی شامل ہو جائیں گے احتجاج میں، کوئی زرداری کہتا ہے کہ ہم بھی احتجاج میں شامل ہو جائیں گے، کوئی نواز شریف کا بندہ کہتا ہے ہم بھی احتجاج میں شامل ہو جائیں گے۔ شرم آنی چاہیے۔ سارے مسائل آپ لوگوں کے پیدا کردہ ہیں۔ ان 16 مہینے میں آپ نے معیشت کو تباہ کیا ہے، اس لیے تم نکلو احتجاج میں، لوگ تمہیں جوتے ماریں گے۔ ناظرین، ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بار ایسوسی ایشن نے 7 سپٹمبر کو اگر الیکشن بر وقت نہیں ہوتے تو بر وقت الیکشن کے انعقاد کے لیے آل پاکستان لائرز کنونشن کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس میں پاکستان بھر سے وکلاء برادری شامل ہوگی، شریک ہوگی اس کنونشن میں، اور پھر مختلف تجاویز سامنے رکھی جائیں گی۔ ویسے بھی آپ کے علم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے بر وقت الیکشن کے لیے، اور اب صورتحال یہ بنتی جا رہی ہے کہ لگتا ہے کہ وکلاء پاکستان ایک بار پھر آئین کے لیے، جمہوریت کے لیے، الیکشن کے لیے، عوام الناس کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے سڑکوں پہ نکلیں گے۔ تو تبھی یہ جو پی ڈی ایم کا ٹولہ تھا، اور اس ٹولے نے جو ہمارے اوپر جو عذاب ان نگرانوں کی صورت میں ملوث کیا ہے، اس سے جان چھوٹے گی۔ ناظرین، کل جب لوگوں نے بہت مارا ماری کی، لوگ تنگ آئے ہوئے باہر نکلے بیچارے بجلی کے بلوں والے، تو انہوں نے کہا، نگران وزیر اعظم نے کہا جی کہ آج اجلاس بلاتے ہیں۔ آج کا جو اجلاس تھا، نشستن، گفتند، برخاستند اور خوردن، وہ سارا کچھ ہوا، نتیجہ کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا جی کل پھر دوبارہ اجلاس بلاتے ہیں، اور جب یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہوں گے تو کل سے مراد پھر وہ آج ہو جائے گا، اور وہ اجلاس ہوگا، اس میں بھی محض کاسمیٹک کچھ تبدیلیاں کی جائیں گی، اس میں کچھ نہیں نکلے گا۔ اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مسائل کا حل نہیں ہے کہ جب تک آپ اداروں کو، شخصیات کو، افسران کو، جو مفت کی گاڑیاں دے رکھی ہیں، مفت کے درجنوں ملازمین دے رکھے ہیں، اور مفت کے ہزاروں لیٹر پیٹرول، سینکڑوں لیٹر پیٹرول اور ہزاروں جو وولٹیج ہے بجلی کی، وہ واٹس اور وولٹس انہیں آپ نے مفت میں دے رکھے ہیں، جب تک وہ سارے کے سارے واپس نہیں ہوتے اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ایک واپڈا کے چند 100 ملازمین کے یا چند 100 افسران کے بجلی کے معاملات آپ نے اگر روک لیے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تک ہر ایک ادارے میں آپ اصلاحات نہیں کریں گے۔ اس حوالے سے ناظرین، توشہ خانہ معطلی، سزا معطلی کیس، کفل ٹوٹا خدا خدا کر کے بالآخر عدالت کے اتصال اور جو الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب کی بیماریاں اور ان کی دوائیاں اور ان کے بہانے اور سارا کچھ، بالآخر بحث مکمل ہوئی اور اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ امید تو یہی ہے، اور حق بھی یہی ہے، کوئی احسان نہیں ہوگا کسی کا، حق بھی یہی ہے کہ خان کو فوری طور پہ ان کی سزا معطل کر کے انہیں آزاد کیا جائے۔ لیکن 2-3 باتیں ذہن میں رکھنے والی بات ہیں کہ
امپورٹڈ حکومت کی طرز پہ انہی کے چھوڑے ہوئے پالتو جو نگران ہیں انہوں نے بندوبست کر رکھا ہے. وہ آج بھی کچھ ٹیمیں چلی گئی تھی خان صاحب کی گرفتاری کے لیے، پتہ چلا آج فیصلہ نہیں ہو رہا، تو کل وہ یقیناً آپ دیکھیے گا 11 بجے اگر ٹائم ہے فیصلے کا تو 10 بجے وہ اٹک جیل کے باہر کھڑے ہوں گے کوئی نیا وارنٹ لے کے کہ خان صاحب کو کسی نئے کیس میں گرفتار کر لیا جائے اور یہ معاملات جو ہیں ان کو چلایا جائے. لیکن کب تک اس طرح سے معاملات چلیں گے؟ وطن نہیں چلے گا. ناظرین، جس دن بھی آپ فیصلہ کریں گے، ابھی آپ بیٹھ کے 10 منٹ سوچ کے فیصلہ کریں، ہفتے بعد، مہینے بعد، 1 سال بعد فیصلہ کریں کہ پاکستان کے جو اس وقت مسائل ہیں، معاشی مسائل، خاص طور پہ سیاسی مسائل، سرحدوں کے مسائل اور دہشت گردی کے مسائل، اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آپ نتیجہ نکالیں گے کہ الیکشن میں گڑبڑ، پنجاب اور کے پی کے الیکشن نہ کروانا، اور خدا نہ خواستہ اگلے الیکشن کے لیے جو شتر بے مہار کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، جو الیکشن کمیشن کو اختیارات میں اتنا بڑھاوا دے دیا گیا، اتنے اختیارات ان کے بڑھا دیے گئے کہ صدر پاکستان انہیں کہتے ہیں الیکشن کمشنر کو کہ آؤ ملاقات کرو، الیکشن کے حوالے سے مشاورت کرنی ہے، تو وہ امریکی سفیر کے ساتھ ملنا تو پسند کرتا ہے، لیکن باعث شرم بات ہے کہ پاکستان کے آئینی سربراہ، ریاست کے سربراہ کے ساتھ جو سپاہ کے افواج کے بھی سربراہ ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھنے کو وہ تیار نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ صرف وہی سوچ ہے جو پی ڈی ایم چھوڑ کے گئی ہے، جو نواز شریف چھوڑ کے گیا ہے، جو زرداری فضل الرحمان اور ایمل ولی اور جو باقی ان کے چہتے تھے وہ چھوڑ کے گئے ہیں. یہ وہی سوچ ہے، اسی پہ کاربند ہے اور اسی کے مطابق یہ لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں. آپ نتیجہ نکالیں گے سوچ کے کہ جو بھی مسائل ہیں ان سب مسائل کا واحد جو بڑا جرم تھا وہ پی ڈی ایم کی طرف سے الیکشن میں ڈیلے تھا. یاد رکھیے، جس دن الیکشن ہو گئے قوم نے مینڈیٹ جس پارٹی کو بھی دے دیا، میں نہیں کہتا کہ کون جیتے گا، جس کو بھی قوم نے مینڈیٹ دیا، وہ قوم کے مینڈیٹ کے ساتھ جب دنیا میں جائے گی نا معاہدات کے لیے، اپنے معاملات اور مسائل حل کرنے کے لیے، تو لوگ اعتبار کریں گے، ادارے اعتبار کریں گے، بینک سے اعتبار کریں گے، فائنینشیل انسٹیٹیوشن اعتبار کریں گے. لیکن ان پہ چوروں پہ کون اعتبار کرے گا؟ 16 ماہ والوں پہ کسی نے اعتبار نہیں کیا، تو اس وقت جو بیٹھے ہوئے ان کے چمچے کڑچے، ان پہ کون اعتبار کرے گا؟ نگران وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں تو کیا ہو گیا جی، لوگ اگر باہر جا رہے ہیں تو وہ جب 20-30 سال بعد واپس آئیں گے تو پیسے لائیں گے، وہ کوئی خدا نخواستہ فنا تو نہیں ہونے دھرتی سے. یہ زبان ہے. اور جب آج پوچھا گیا نگران وزیر داخلہ سے کہ جی 4 مہینے ہو گئے عمران ریاض خان کو گم ہوئے، تو آپ اس سلسلے میں کیا؟ تو کہتے ہیں جی مجھے تو ابھی تک کسی ادارے نے کچھ بتایا نہیں ہے. اور پوچھا گیا کہ آپ کا فرض نہیں ہے کہ آپ وزیر داخلہ ہیں؟ کہ جی میں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو میں پوچھ لیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجھے چونکہ کسی ادارے نے کچھ بتایا نہیں اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. جب یہ حالات ہوں، جب یہ معاملات ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ راز اب کوئی راز نہیں، سب اہل گلستان جان گئے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ خیر کرے اس وطن کی، میری، آپ کی اور ہم سب کی، تاکہ ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو سکے، ہمارا کل محفوظ ہو سکے، اور اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. پاکستان زندہ باد.